بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے سورہ لہب کی تفسیر اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم پوری سورت کا لفظی ترجمہ کریں گے۔ تبت، تبت کے معنی ہے برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ٹوٹ جائے۔ یدا، یدا کے معنی ہے دو ہاتھ، ید کے معنی ایک ہاتھ اور یدا کے معنی ہے دو ہاتھ۔ تو تبت یدا دو ہاتھ ٹوٹ جائے، برباد ہو جائے۔ ابی لہب، ابو لہب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کی کنیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا تھے: حارث، زبیر، حجل، زرار، مقوم، ابو لہب، ابو طالب، حمزہ، عباس، غیداق۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں جن کی تعداد 10 ہے۔ تو ان میں جو ابو لہب ہے اس کا اصل نام تھا عبد العزیٰ، اس کا اصل نام تھا عبد العزیٰ، لیکن وہ اس کی کنیت جو ہے وہ ابو لہب تھی اور اسی نام سے وہ مشہور تھا۔ تو لہب کے اصل معنی آتے ہیں شعلہ، سرخی۔ لہب کے اصل معنی ہے شعلہ، سرخی۔ آپ آگ دیکھے ہیں تو جب آگ جو لگتی ہے اور اس میں جو شعلہ ہوتا ہے تو وہ بھی سرخ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ابو لہب تھا تو اس کا چہرہ سرخ تھا، اسی وجہ سے اس کی کنیت پڑ گئی ابو لہب، سرخی والا، شعلے والا۔ وتب، واو کے معنی ہے اور تب کے معنی ہے برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ تو تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا کام نہیں آیا، نفع نہیں پہنچایا، کام نہیں آیا۔ غنا کے اصل میں معنی آتے ہیں نفع کے، مالداری کے۔ تو ما اغنا نہیں کام آیا، عنہ اس کی طرف سے، مالہ اس کا مال، مالہ اس کا مال، وما کسب ما کے معنی جو کچھ اور کسب کے معنی کمایا۔ تو وما کسب جو کچھ اس نے کمایا۔ تو ما اغنا عنہ مالہ اس کی طرف سے اس کا مال کام نہیں آیا، وما کسب اور نہ ہی اس کی کمائی کام آئی، یعنی مال نے اور اس کی کمائی نے اس کو نفع نہیں پہنچایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، سین کے معنی ہے عنقریب اور یصلی کے معنی داخل ہونا، ہوگا۔ سیصلی عنقریب وہ داخل ہوگا۔ نار کے معنی ہے آگ اور ذات کے معنی ہے والا اور لہب شعلہ، سرخ۔ تو ذات لہب شعلے والی، نارن ذات لہب شعلے والی آگ۔ تو سیصلی نارن ذات لہب، عنقریب وہ داخل ہوگا شعلے والی آگ میں، شعلہ زن آگ میں۔ وامرأتہ اور اس کی بیوی، اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی۔ امراتن کے معنی آتے ہیں بیوی اور ہو کے معنی ہے اس کی، تو وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی۔ حمالۃ الحطب، حمال کے معنی آتا ہے اٹھانے والا، بوجھ اٹھانے والا، اور حطب کے معنی آتے ہیں لکڑی۔ تو حمالۃ الحطب لکڑی کو لادنے والا، لکڑی کا بوجھ اٹھانے والا۔ اصل میں حمال مزدور کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی کیا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے۔ اور چغل خور کو بھی کہتے ہیں، چغل خور کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ جو آدمی ایندھن کی جو لکڑی اٹھاتا ہے تو لکڑیوں کو عام طور سے انسان سر پر کہیں سے رکھ کر کے جلاتا ہے، تو وہ آگ کے لیے اس کو چولہے میں ڈالتا ہے اور اس سے آگ پیدا کرتا ہے، تو گویا کہ آگ بھڑکاتا ہے ایندھن کی لکڑی کو اپنے سر پر لا کر کے۔ تو چغل خور کو بھی حمال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جو ہے نا خاندان کے درمیان، لوگوں کے درمیان آگ بھڑکاتا ہے، سینے میں جلن پیدا کرتا ہے، سینے میں نفرت پیدا کرتا ہے، عداوت اور دشمنی کو بھڑکاتا ہے، تو چغل خور کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو حمالۃ الحطب جو لکڑیاں اپنے سر پر اٹھانے والی ہے، لادنے والی ہے یا لادتے ہوئے داخل ہوگی۔ فی جیدہا حبل من مسد، فی کے معنی آتے ہیں میں، اور جید کے معنی ہے گردن، اور ہاں معنی اس کے، تو فی جیدہا اس کے گردن میں، حبل من مسد، حبل کے معنی آتے ہیں رسی، اور من کے معنی آتے ہیں سے، کا، کے، سب آتا ہے،
اور مسد کے معنی مضبوط رسی، مضبوط رسی، تو حبل من مسد مضبوط رسی، مونچھ کی جو رسی ہوتی ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے، تو جو رسی بانٹ دی گئی ہو، جو رسی جو ہے نا بانٹ دی گئی ہو تو بہت مضبوط ہوتی ہے، تو مسد سے وہی رسی مراد ہوتی ہے۔ جیسے آج کل آپ دیکھیں گے ناریل وغیرہ کی جو رسی ہے وہ بٹی ہوئی آتی ہے تو بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اب میرے ساتھ آپ پوری سورت پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو گیا۔ اور وہ برباد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کی طرف سے اس کا مال کام نہیں آیا اس کا مال کام نہیں آیا، اور نہ ہی اس کی کمائی۔ اور نہ ہی اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ عنقریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، اور بیوی بھی، حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب، لکڑیوں کو لادے ہوئے، لکڑیوں کو لادے ہوئے، فی جیدہا حبل من مسد، فیہا حبل من مسد، اس کی گردن میں اس کی گردن مضبوط رسی ہوگی۔ مضبوط رسی ہوگی۔ اب اس سورت کی تفسیر اور اس کا شان نزول سنیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے۔ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ دعوت کا کام کیجئے، یعنی ہم نے جو آپ کو نبی بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، آپ اس بات کی تبلیغ کیجئے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان دعوت کا حکم نہیں ملا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیے۔ جن سے ملاقات ہوتی اس کو چپکے سے اسلام کی دعوت دیتے۔ خانہ کعبہ سے 130 میٹر کی دوری پر زید بن ارقم کا گھر تھا، دار ارقم کے نام سے وہ گھر مشہور ہوا۔ تو اسی گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کو وہاں پر بلاتے تھے اور وہاں پر تبلیغ کرتے تھے، وہیں پر اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتا تھا لوگوں کو اس سے مطلع کرتے تھے۔ 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، 3 سال تک چپکے اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ 3 سال کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت دیجئے اور علی الاعلان آپ دعوت کا کام کیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی دعوت دی، اور علی الاعلان دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہاں کا ایک مشہور پہاڑ تھا صفا، کوہ کے معنی آتے ہیں پہاڑ، کوہ صفا پہاڑ۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر آپ چڑھ گئے، اور قریش میں جو قبیلے تھے تو ہر قبیلے کا نام لے کر بلایا، اور بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صدا لگائی، یا صباحا، یا صباحا۔ یا صباحا کا مطلب ہوتا ہے ہائے صبح کا خطرہ۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کسی چیز کا اندیشہ ہوتا تھا تو کوئی آدمی پہاڑی پر چڑھ جاتا تھا اور اسی لفظ کے ذریعے آواز لگاتا تھا، تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کچھ خطرہ ہے، دشمنوں کی فوج ہم پر حملہ کرنے جا رہی ہے، یا کہ کسی قسم کا خطرہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ آواز کی طرف دوڑتے تھے اور اسے پوچھتے تھے کہ کیا ماجرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز لگائی اور لوگوں نے یہ آواز سنی تو وہ لوگ بھی دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ پہاڑی پر جب سارے لوگ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمنوں کی ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سارے لوگوں نے کہا کہ بالکل، آپ سچ بولنے والے ہیں تو ہم آپ کی اس بات کی ضرور تصدیق کریں گے، گرچہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں دشمن کو، لیکن اگر آپ کہیں گے تو ہم اس کی تصدیق کر لیں گے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، میں اللہ رب العزت کے عذاب سے تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا اور یہ صدا دی تو سارے لوگ وہاں سے چلے گئے اور کہا کہ بھائی اسی کام کے لیے آپ نے جمع کیا تھا۔ اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا تھا، جس کا بھی میں نے نام لیا ابو لہب، جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، تو وہ غصہ ہونے کے ساتھ ساتھ مٹھی میں پتھر لیا، کنکری کہہ سکتے ہیں، کنکری لیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا اور پھینک کر کے کہا کہ تباً لک یا محمد لہذا جمعتنا، کہ محمد تمہارے لیے بربادی ہو، کیا اسی کام کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غمگین ہوئے کہ سارے لوگ جو میرے رشتہ دار نہیں تھے وہ تو یوں ہی چلے گئے، اور یہ رشتہ دار ہو کر صرف یہ نہیں کہ اس دعوت کا انکار کیا بلکہ مجھے ستا بھی رہا ہے، میری طرف جو ہے نا کنکری بھی پھینک رہا ہے اور مجھے بددعا بھی دے رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غمگین ہوئے۔ اللہ رب العزت نے فوراً تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، یہ پوری صورت نازل فرمائی اور بتا دیا کہ اے محمد، یہ جو آپ کے لیے بربادی کی دعا کر رہا ہے یہ تو خود برباد ہو جائے گا، اسی کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے۔ دونوں ہاتھ برباد ہو جائے گا کیا مطلب؟ یعنی یہ خود برباد ہو جائے۔ چونکہ عام طور سے انسان جو کام بھی کرتا ہے تو ہر کام میں کسی نہ کسی اعتبار سے ہاتھ کا دخل ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر ہاتھ کا تذکرہ کر دیا گیا، اور چونکہ اس نے ہاتھی کے ذریعے کنکری پھینکی تھی اس لیے ہاتھ کا تذکرہ آ گیا، ورنہ مقصد یہ ہے کہ یہ خود برباد ہو جائے۔ تو ایک تو بددعا اللہ رب العزت نے دی، وَتَب، اور وَتَب کہا کر کے یہ بھی بتا دیا کہ میں نے جو بددعا دی ہے تو میں خود ہی بددعا دے رہا ہوں اور میں نے قبول بھی کر لیا ہے، برباد ہو جائے، اور یہ برباد ہو بھی گیا، خبر بھی دے دی ہے اللہ رب العزت۔ اور چنانچہ دیکھیے اللہ رب العزت نے اس کو کس طریقے سے ہلاک و برباد کیا۔ غزوہ بدر جو اسلام کی پہلی لڑائی ہے، تو غزوہ بدر کے 7 دن کے بعد یہ مر گیا۔ اس کو طاعون کی گلٹی کی بیماری ہوئی، عرب کے لوگ اس بیماری کو عدسہ کہتے ہیں، عدسہ۔ تو اس بیماری کی یہ صفت تھی کہ جس آدمی کو بیماری ہوتی تھی، جب کوئی آدمی اس کو چھوتا تھا تو وہ بھی کیا ہے، بیمار پڑ جاتا تھا، ہے نا۔ اب سوچ رہے ہیں ارے ابھی کچھ دن پہلے جو ہے کورونا جس کو ہو جاتا تھا تو لوگ اس سے نہیں ڈرتے تھے کہ بھائی اس کو چھونا نہیں ہے، ہاں 3 فٹ کی دوری بنائے رکھنا ہے، لوگ نماز بھی ساتھ میں نہیں پڑھتے تھے اور ساتھ میں رہتے بھی نہیں تھے، بس یہ کہ گھر میں ضرور رہتے تھے۔ تو جس کو بیماری ہو جاتی تھی اس کو انسان چھوتا بھی نہیں تھا، تو عدسہ کی بیماری جس کو لگ جاتی تھی اس کو کوئی چھوتا نہیں تھا۔ تو جب اس کو یہ بیماری لگ گئی تو گھر والے بھی اس کو چھونے سے پرہیز کرنے لگے، انتہائی تکلیف کی حالت میں یہ مر گیا۔ مرنے کے بعد 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو چھوئے گا تو وہ بیماری لگ جاتی، ان کی یہی سوچ تھی۔ تو پھر 3 دن کے بعد یہ مشورہ ہوا اور یہ طے پایا کہ جب بدبو بہت زیادہ پھیلنے لگی تو کسی طریقے سے تو اس کو ہٹانا ہے، تو یہ مشورہ ہوا کہ لکڑی کے سہارے سے گڈھے میں اس کو ڈال دیا جائے، اس کو چھوا نہ جائے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کرونا وائرس کے زمانے میں عجیب و غریب طریقے سے لوگ کیا ہے دفن کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے ایسی بیماری میں اس کو مبتلا کیا۔ تو دنیا میں اللہ رب العزت نے یہ سزا دی کہ اللہ رب العزت نے اس کو برباد کر دیا، اور آخرت میں جو سزا ہوگی وہ تو ہوگی ہی۔ پھر وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اگر محمد سچ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں عذاب دیں گے تو میرے پاس مال کی فراوانی ہے اور میرے پاس کافی اولاد ہے، تو میں مال اور اولاد دے کر اپنے آپ کو عذاب سے بچا لوں گا۔ تو اللہ رب العزت یہ خبر دے رہے کہ نہیں، یہ بھی کام آنے والا نہیں ہے، نہ کمائی کام آنے والی ہے۔ یہاں پر کمائی سے مراد اولاد بھی کہہ سکتے ہیں، اور کمائی سے مراد مال میں جو نفع ہوتا ہے وہ بھی آپ مراد لے سکتے ہیں، کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ جس کو پیسے کی ضرورت ہوگی آپ نے اس کو پیسہ دے کر کے اپنا کام کرا لیجئے گا، لیکن جس کو پیسے کی ضرورت ہی نہ ہو تو آپ اس کے پاس جائیے گا آفر دینے کے لیے، تو آپ کی بات کیوں مانے گا؟ تو اللہ رب العزت کو تو پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو جب مال کی ضرورت ہی نہیں ہے، اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو کوئی آدمی اللہ رب العزت کے عذاب سے مال اور اولاد دے کر کے کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے؟ قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے
کہ ظالموں کے لیے اگر زمین کی ساری چیزیں اس کی ملکیت میں آ جائے نا تو وہ چاہیں گے کہ قیامت کے دن کے عذاب سے ساری چیزیں ہم دے دیں لیکن عذاب سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس میں اسی کی خبر دی گئی ہے کہ نہ تو مال کام آنے والا ہے اور نہ ہی کمائی کام آنے والی ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں یہ خبر دی گئی کہ یہ تو دنیا میں جو سزا ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے، آخرت میں یہ آگ میں داخل ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا۔ اور اس کی صفت کیا ہے؟ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ شعلے والی ہے، بھڑکنے والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی داخل ہوگی۔ بیوی کا کیا قصور ہے؟ تو بیوی کا قصور یہ ہے کہ اس کی بیوی بھی ابو لہب کے ساتھ مل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتی تھی۔ بیوی کا نام تھا ام جمیل، کتنا خوبصورت نام، ام جمیل، لیکن کتنا حقیر اور کتنا گندا کام۔ جنگل سے وہ لکڑیاں لاتی تھی، خاردار لکڑیاں، کانٹے والی لکڑیاں، اور جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے والے ہوتے تھے تو اس راستے میں جا کر کے کانٹے بچھا دیا کرتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں گزرے یا صبح میں جب گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کانٹا چبھ جائے، یہ تکلیف دیا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی یہ صفت بیان کی ہے کہ اس کی بیوی میں داخل ہوگی حمالۃ الحطب، جو دنیا میں کیا کرتی ہے؟ لکڑیاں لاد کر کے اپنے سر پر لاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تھی تو بڑے گھرانے کی لیکن کنجوس اس قدر تھی کہ آگ جلانے کے لیے، پہلے گیس کا زمانہ نہیں نہ تھا، اب تو ربانی صاحب ماشاءاللہ گیس پر کھانا بناتے ہیں، پہلے گیس کا زمانہ نہیں تھا، تو اب کیا ہوا؟ اس زمانے میں لوگ لکڑیاں لاتے تھے جنگل سے، تو یہ جو ہے خود سے جاتی تھی اور سر پر لکڑیوں کو لے کر کے آتی تھی اپنے چولہا جلانے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی اس صفت کا بیان کیا کہ دیکھو حقیر کس قدر ہے، کس قدر یہ حقیر ہے کہ لکڑیاں لے کر کے آتی ہے چولہا جلانے کے لیے، جبکہ یہ شریف گھر کی، یعنی اس زمانے میں تو لوگ اس کو شریف ہی سمجھتے تھے، تو بڑے گھر کی عورت ہے تب بھی اس کی خست دیکھیے اور ذلت دیکھیے کہ وہ کس قدر حقیر ہے اور کس قدر جو ہے نا وہ ذلیل ہے۔ اچھا، یہ تو دنیا میں ہوا، آخرت میں بھی یہ اپنے سر پر لکڑیاں ہی لادے ہوئے جہنم میں جائے گی۔ سر پر وہاں پر آخرت میں لکڑیاں کیوں رکھے گی؟ وہ اس لیے رکھے گی کہ وہ جو اس کو سزا جو دی جائے گی اس کے شوہر کو، تو یہ اس میں لکڑیوں کو ڈالے گی، اسی میں، اور اس میں لکڑیوں کو ڈال کر کے اپنے شوہر کی آگ میں مزید بڑھاوا دے گی، اس کو مزید بھڑکائے گی۔ تو اللہ رب العزت اس کو اسی قسم کی سزا دیں گے کہ جس طریقے سے تم شوہر کی مدد کرتی تھی یہاں دنیا میں اسلام کے خلاف سازشیں رچنے میں، اسلام کے خلاف سازش کرنے میں، تو یہاں پر بھی تم شوہر کا ساتھ دو، اس کو مزید جلانے میں کیا اس کا ساتھ دو۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مضبوط رسی ہوگی۔ تو ایک تو یہ دنیا میں بھی ایسا ہی ہوا، دیکھیے یہ جو ہے نا، یہ جو صورت ہے تو اس میں دنیا کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے اور سیم یہی سب چیزیں آخرت میں بھی ہونے والی ہے۔ تو دنیا میں وہ کیا کرتی تھی؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی سر پر لکڑیوں کا بوجھ لے کر کے آئے گا تو لکڑیاں ویسے ہی تو سر پر نہیں رہے گی، تو لوگ وہ اس کو کیا کرتی تھی؟ اس کو رسی کے ذریعے لکڑیوں کو باندھ لیتی تھی اور پھر اس رسی کو کیا کرتی تھی؟ اپنے گردن میں ایسے رکھ لیتی تھی تاکہ وہ ادھر ادھر نہ گرے۔ تو اپنی گردن میں اس کو رکھ لی اور اوپر سے اس کو ایسے پکڑ لی تاکہ یہ بھی گرے نہیں۔ ایک دن کیا ہوا، اس کو اللہ رب العزت نے دنیا میں عبرت کا نشان کیسے بنایا؟ ایک دن یہ آ رہی تھی، لکڑیوں کو اسی طریقے سے لاد کر کے آ رہی تھی، راستے میں تھک گئی، تھکنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے جب وہ اس کو اتارنا چاہی نا تو اتار نہیں سکی، وہ گلے میں پھنس گیا اور اسی حالت میں دم گھٹ کر کے وہ مر گئی۔ اور قیامت کے دن رسی ہوگی گردن میں کا کیا مطلب ہے؟ قیامت کے دن لوہے کا طوق پہنایا جائے گا، قیامت کے دن کیا ہے؟ لوہے کا طوق پہنایا جائے گا، زنجیریں پہنائی جائے گی۔ تو اس آیت، اس صورت سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ اگر ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوگی، ہمیں مشقت ہوگی، اس مشقت پر صبر کرنا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جب صبر کیجئے گا تو اللہ رب العزت جو دشمن ہوگا، جو آپ کے مخالف ہوگا، جو آپ کے خلاف سازش کرے گا، اللہ رب العزت کیا ہے؟ اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے، اللہ رب العزت اس کو سزا دیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ رب العزت آپ کی طرف سے کیا ہے؟ کفایت کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا غلطی کی تھی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سچ بولنے والے تھے، امانت کا پاس و لحاظ رکھتے تھے، غریبوں پر خرچ کرتے تھے، پوری زندگی یعنی نبوت سے پہلے کی بھی زندگی میں لوگوں کو کوئی شکایت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش بات بولنے والے ہیں یا غلط کام کرنے والے ہیں یا جھگڑا کرنے والے ہیں، کچھ بھی شکایت نہیں تھی۔ تو اگر اسلام کی دعوت دیے تو کیا ہو گیا کہ وہ لوگ اس کے خلاف چلے گئے؟ تو اس لیے آپ مسلمان ہیں تو آپ پر حالات آئیں گے، اس کو اچھی طریقے سے دماغ میں بٹھا لیجئے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تمہارے پاس وہ حالات آئے ہی نہیں جو حالات تم سے پہلے لوگوں کے پاس آئے؟ ان کے پاس کیسے حالات آئے؟ بھوکمری، ان کو مختلف قسم کی سزائیں دی گئی، مختلف طریقے سے نقصان پہنچایا گیا اور ان کے اوپر جنگیں مسلط کی گئی۔ اس قدر وہ پریشانی میں مبتلا ہوئے کہ وہ بھی کہنے لگے اور رسول بھی کہنے لگے کہ اللہ اب آپ کی مدد کب آئے گی؟ سمجھا لیا؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو قریب ہونے کا مطلب ہے مرنے کے بعد تو اللہ کی مدد شامل حال ہے ہی ہے۔ تو یہ 30 سال کی زندگی اگر اس میں ہمارے اوپر حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس میں انسان کو صبر کرنا چاہیے، یہی سوچنا چاہیے کہ بھی ہے یہ کتنے دن کی زندگی ہے، یہ ہے 30-40 سال، آپ لوگ 60 سال 70 سال کوئی 80 سال کے بھی ہوں گے اس میں، تو اب کتنے دن ہی کی زندگی ہے، اس پر صبر کریں گے، اللہ رب العزت سے ہم اجر کی امید رکھیں گے، ثواب کی امید رکھیں گے۔ اللہ رب العزت جو نوازیں گے نا آخرت میں، تو انسان اس وقت یہ سوچے گا کہ کاش ہمیں دنیا میں کوئی راحت ملی ہی نہیں ہوتی، یعنی خالی ہم مشقتیں میں رہتے تاکہ ہر مشقت پر ہمیں یہاں راحت ملے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں اگر راحت ملتی ہے تو اس کی ایک لمٹ ہے، میعاد ہے، لیکن وہاں جو راحت ملے گی وہ انلمیٹیڈ ہے، اس کی کوئی لمٹ ہے یہ نہیں ہے۔ تو جو راحت ہمیشہ کے لیے ہو، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارے لیے مفید ہے، وہ ہمارے لیے نفع بخش ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو قرآن کے مضامین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔